السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ 9:30 تک انشاءاللہ 25 منٹ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، میں آج آپ کے درمیان جس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، یا جس موضوع پر خطاب کا اور چند کلمات بولنے کا مکلف کیا گیا ہے، وہ موضوع ہے فتنہ ارتداد اور ہماری ذمہ داریاں۔ وقت بہت مختصر ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ چند اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے یہاں جنت الفردوس کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو دین اسلامی کی اتباع کرنا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ دین ہے تمام ادیان اور تمام مذاہب کے درمیان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پسند کا اظہار خود قرآن کریم میں کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں، اور اس کے علاوہ ادیان آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا آگے چل کر کے اسی صورت میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں رہے گا، یا مفہوم سمجھیں کہ کسی اور دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا یہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دین اسلامی ہی صراط مستقیم ہے، اور یہی دین ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا سکتا ہے، یہی دین ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کر سکتا ہے، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین نہیں۔ تو جس طرح سے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا، اسی طرح سے اس دین کو چھوڑ کر کے کسی بھی دین کو نہ ماننا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ اور اسی کو شریعت کی اصطلاح میں ارتداد کہا جاتا ہے۔ ارتداد یہ بھی ہے کہ انسان ایک دین سے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو جائے، لیکن آج وہ چیز کم ہو رہی۔ آج ہمارے ہاں جو چیز سب سے زیادہ ہو رہی نا، کہ لوگ دین چھوڑ رہے ہیں، اور دین چھوڑنے کے بعد کسی بھی دین کی طرف نہیں جا رہے، وہ بے دین ہو جا رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی بھی دین باقی نہیں بچ رہا ہے۔ اسی کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ اور یہ ارتداد صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں پایا جا رہا، اسلام سے اگر کوئی شخص نکل جائے تو اصطلاح میں اس کو ارتداد یا مرتد ہونا کہا جاتا ہے۔ لیکن آج ماحول ایسا بن گیا ہے، آج دنیا ایسے کام کر رہی ہے، لوگ ایسی محنتیں کر رہے ہیں کہ لوگ دین سے ہی دور ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ سناتن دھرم ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے کوئی بھی دین ہو، ہر دین کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ یہی شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ دین چھوڑ رہے ہیں، لوگ دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں، دین سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں جائے گا اور وہاں سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اس دین اسلامی کو چھوڑ کر کے کسی بھی دین کو نہ مانے، وہ بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ کر کے چلا جائے، اور اس حال میں اس کی موت ہو کہ وہ کفر پر رہے، اسی ارتداد میں اس کی موت ہو جائے، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، جو شخص جن لوگوں نے بھی کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مرے، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا، اور کفر میں وہ
بتدریج بڑھتے چلے گئے، فلن تقبل توبتہم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صاف ستھرے انداز میں بیان فرما دیا، جو شخص مرتد ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ کفر پر مر رہے ہیں، شرک پر ان کی وفات ہو رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انکار پر ان کی موت ہو رہی، لہذا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ہر جگہ سے خبریں سننے میں آ رہی ہیں، ارتداد کی خبریں سننے میں آ رہی۔ پہلے بھی لوگ مرتد ہوتے تھے، لیکن یہ زمانہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس لیے خبریں بہت تیزی کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور آج لوگوں کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے، اتنے نڈر ہو گئے ہیں لوگ کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو رہا ہے یا دین کے کسی بھی اہم چیز کا انکار کر رہا ہے تو وہ برملا آ کر کے سوشل میڈیا پر اپنی بات بیان کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ تو واقعی اس زمانے میں ارتداد پھیل رہا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ارتداد کا فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سنا نہ ہو، یا جس کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی تیاری نہ۔ یہ ارتداد کا فتنہ بہت پرانا فتنہ ہے، خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ فتنہ تھا، اگرچہ اس شکل میں نہیں تھا جس شکل میں ہمارے زمانے میں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ارتداد کا فتنہ تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارتداد کے واقعات کے آنے سے پہلے خود اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے موقع پر ایک آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو آیت ہے اس موقع پر نازل ہوئی جب غزوہ احد کے موقع پر کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی جانب سے یہ مشہور کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، اور ایک شخص نے آ کر کے دعویٰ کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ جیسے یہ خبر لوگوں کے درمیان مشہور ہوئی، لوگوں میں ایک قسم کی کمزوری پیدا ہو گئی، وہن کی شکار ہو گیا، کیونکہ جب اپنے آقا یا اپنے حاکم یا جو سب سے اہم شخصیت ہو اس کی وفات کی خبر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے اندر کمزوری پیدا ہونے، تو لوگ کمزور پڑ گئے اور کچھ لوگ قتال سے رک گئے، لڑائی سے رک گئے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا۔ اگر ان کے قتل کی خبر تمہارے پاس پہنچی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم جنگ سے ہاتھ روک لیتے، تم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور جتنے رسول پہلے آئے وہ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانا ہے۔ تو کیا اگر ان کی وفات ہو گئی، افإن مات، اگر ان کی وفات ہو گئی، او قتل، یا ان کو کبھی شہید کر دیا گیا، انقلبتم علی اعقابکم، تم مرتد ہو جاؤ گے، تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا کہ ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہ چیزیں ہوئیں، اس آیت کے نزول سے پہلے بھی ہوئی اور اس آیت کے نزول کے بعد بھی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد ہونے والے چند افراد ہیں، میں ان میں سے چند کے نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے، مقصد میرا یہی بتانا ہے کہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے کہ جس سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مبہوت ہونے کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے ہمیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا فتنہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ مرتد ہوئے، اس میں ایک نام عبید اللہ ابن جحش کا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا مکہ کے اندر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر تھے۔ عبید اللہ بن جحش نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف جب دوسری ہجرت ہوئی تو انہوں نے ہجرت بھی کی، لیکن جب حبشہ پہنچے تو وہاں پر جا کر کے انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد اسی پر ان کی وفات ہوئی۔ اور اس بات کا اشارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام میں واقعہ ذکر کیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبید اللہ بن جحش کے مرتد ہونے سے پہلے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا، اور یہ خواب انہوں نے بعد میں بتایا اپنے شوہر کو، جو اس وقت ان کے شوہر تھے، پھر بعد میں نصرانی ہو گئے اور وہاں سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ عبید اللہ بن جحش ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں پہلے عیسائی مذہب کو مانتا تھا،
اور اس عیسائی مذہب سے مجھے بہت محبت تھی، میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا، لیکن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے ان کے مذہب کو قبول کر لیا، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ عیسائیت ہی زیادہ صحیح ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین زیادہ صحیح نہیں۔ اور اس بات کو بولتے ہوئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی صورت انتہائی خراب ہے اور بہت بیکار حالت میں وہ ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئی، انہوں نے یہ خواب ذکر کیا اور واقعی وہی ہوا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا تھا۔ عبیداللہ بن جحش نے اسلام کو چھوڑا، عیسائیت کو اختیار کیا، مرتد ہوا، اور پھر بعد میں چل کر کے حبشہ میں ہی ان کی کہیں وفات ہو گئی۔ تو یہ بھی ارتداد کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ بعد میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اکیلے ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، اور ان سے شادی اس وقت ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور اس وقت تک وہ حبشہ میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی عبیداللہ بن جحش کے جانے کے بعد، تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ایک شخص تھا جو کاتب رسول میں سے تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس لیے میں عزت کے الفاظ کے طور پر ذکر کروں گا۔ تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب وحی بنایا، وحی لکھتے تھے، جو قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے املا کراتے تھے اور یہ وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رضاعی بھائی تھے۔ ایک مرتبہ ایک وجہ پیش آئی ان کے مرتد ہونے کی، جس کو امام واحدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اسباب النزول میں۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مؤمنون کی کچھ آیات ان پر املا کرا رہے تھے ان کو لکھنے کے لیے، اور وہ آیات شروع کی ابتدائی آیات تھیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے ان کو ایک متعین جگہ میں نطفے کی شکل میں رکھا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑے کی شکل میں بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر لوتھڑے کو گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں پیدا کیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈی کے شکل میں تبدیل کیا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے ان کو ایک الگ طریقے سے پیدا کیا، یعنی اس خوبصورتی کے ساتھ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا۔ امام واحدی رحمہ اللہ نے جو روایت پیش کی اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم املا کراتے کراتے یہاں تک پہنچے تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح صفت خلق یعنی پیدائش کا یہ جو طریقہ ہے اس سے تعجب میں آ کر کے اس کے زبان سے ایک لفظ نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد وہی ٹکڑا ہے جو تم نے اپنی زبان سے کہا تعجب کو بیان کرتے ہوئے، اس کے بعد وہی ٹکڑا ہے قرآن کریم کی آیت میں، اور آپ نے کہا لکھو ثم انشأناه خلقا آخر کے بعد فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ آیت کا حصہ ہے۔ تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے ذہن میں شیطان آیا اور اس نے وسوسہ پیدا کیا۔ وسوسہ یہ پیدا کیا کہ ابھی میں نے یہ جملہ بولا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ املا کروا رہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کہیں اپنے ذہن سے یہ باتیں املا کراتے۔ اگر یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے آنے والی وحی ہے، تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ اگر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اس کا مطلب کہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا، یہ اپنی طرف سے املا کرا رہے ہیں۔ یہ واقعہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے ارتداد کی وجہ بن۔ کبھی کبھار چھوٹی موٹی چیزیں، یعنی انسان دیکھو کتنا مقدس کام کر رہا ہے نا، قرآن کریم لکھ رہا ہے، قرآن کریم لکھ رہا ہے، قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں علماء کی صحیح رہنمائی قبول نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ارتداد کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دیکھو اہل علم سے علم حاصل کیا کرو، اور یہ بات میں پھر سے کہوں گا کہ اہل علم سے علم حاصل کیا کرو، اور یہ بات بار بار اس لیے کہنی پڑتی ہے نا کہ آج جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اہل علم سے علم حاصل کرو تو کچھ لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ علماء ٹھیکیدار بن چکے، یہ علم کے ٹھیکیدار بن چکے، بھئی علم انہی کے پاس ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دکان بند نہ ہو جائے۔ اس طرح کے غلیظ الفاظ، اس طرح کے برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بھئی آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، آپ کو جو کرنا ہے کریے، منکر حدیث بن جائیے گا، ملحد بن جائیں گے، مرتد بن جائیں گے، پھر رونا نہیں، پھر رونے کے لیے نہیں آنا۔ اگر اہل علم یہ کہا کرتے ہیں کہ علم اہل علم سے حاصل کرو تو وہ آپ کے فائدے کے لیے کہا کرتے ہیں۔
آپ صراط مستقیم پر ڈٹے رہیں، آپ انحراف کے شکار نہ ہو جائیں، اس وجہ سے اہل علم کہا کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اپنی دکان چمکانے کے لیے گا۔ آپ کتنے علماء کی دکان چمکاتے ہیں؟ اگر کوئی امام ہے جس کی تنخواہ دے رہے ہوں، کوئی مدرسے میں پڑھانے والا جس کی تنخواہ دے رہے، آپ ایک دو امام کے اوپر خرچ کر رہے ہیں نا، سب کے اوپر تھوڑی خرچ کر رہے ہیں۔ پھر کہاں سے وہ آپ کے مال کے لالچ میں اس طرح کی بات کریں گے؟ لہٰذا ان وسوسوں کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہوا اور وہ اس وسوسے کو برداشت نہیں کر پائے، اس کے ارتداد کا سبب بنا۔ لیکن بعد میں چل کر کے وہ مرتد اس وقت ہو گیا تھا، لیکن بعد میں چل کر کے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ان کی وفات ہوئی، اس سے پہلے ہی اسلام کی طرف وہ واپس آ گئے تھے اور اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا اور ان کا اسلام اچھا بھی تھا۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارتداد کا ایک واقعہ ہے۔ تو اس طرح سے کئی واقعات ملتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں، یہ انفرادی واقعات ہیں۔ البتہ جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو وہاں پر پھر ارتداد کا جو واقعہ پیش آیا وہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا۔ زکوٰۃ کے انکار کرنے والے بھی آپ کے سامنے آئے، مدعیان نبوت بھی آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں فتنوں کا مقابلہ کیا۔ ارتداد کا فتنہ اتنا سخت تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے والد خلیفہ بنے تو اس وقت فتنے امڑ پڑے، اور یہ بیان کرتی ہیں کہ ارتداد کے بارے میں ہم صبح سے شام کر رہے تھے، اور صبح کو کسی قبیلے کے بارے میں خبر آ رہی تھی، شام کو کسی دوسرے قبیلے کے بارے میں خبر آ رہی تھی کہ وہ قبیلہ مرتد ہو گیا۔ اس طرح سے جب خبریں آئیں تو انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت مشکل نظر آتی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی اور آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور الحمدللہ ان تمام فتنوں کو آپ نے ختم کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتنہ بڑی شدت کے ساتھ آیا۔ میرے بھائی اور دوستو، محترم حاضرین اور بزرگان دین، یہ جو ارتداد کا فتنہ، میں نے یہ جو باتیں اب تک بیان کی اس لیے بتائیں کہ تاکہ ہم مبہوت نہ ہوں، ہم ڈرے نہیں کہ یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ آ رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی علاج موجود نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا چلا آئے گا۔ یہ کافروں کی سازش کے تحت بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سازش کرتے تھے لوگ ارتداد کی۔ یہود کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا اپنے میں سے کچھ لوگوں کو کہ تم لوگ ایک کام کرو کہ صبح صبح نا اسلام قبول کرو، تم لوگ اکٹھا صبح صبح اسلام قبول کر لو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور شام ہوتے ہوتے تم کفر کر جانا۔ شام ہوتے یعنی تم نے جو اسلام قبول کیا تو تمہارا اسلام بھی اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں ہوگا، لیکن اسلام قبول کرنا بظاہر، اور شام ہوتے ہی تم اپنے اسلام سے پھر جانا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، دوسرے لوگ جب تمہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے ان کے ذہن میں شک پیدا ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ یہ اہل کتاب کی جماعت جنہوں نے توریت بھی پڑھی ہے، جن کے پاس آسمانی کتاب بھی ہے، اگر انہوں نے اسلام کو اتنی تھوڑی سی مدت میں چھوڑ دیا، اس کا مطلب کہ اسلام میں کوئی نقص ہے، اسلام میں کوئی خلل اور کمی ہے، لہذا وہ لوگ بھی مرتد ہوں گے۔ تو ایک سازش رچی گئی، لیکن الحمدللہ یہ سازش ان کی کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اس سازش کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ لوگ اس طرح کی سازش کر رہے ہیں، لیکن ان کی سازشیں کبھی بند نہیں ہوں گی، ہمیشہ چلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ کفار ہمیشہ تم سے جنگ میں رہیں گے، ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ اگر ان کی طاقت ہو نا وہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں، تم مرتد ہو جاؤ گے تبھی یہ جا کر کے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود اور نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کریں، آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ تو یہ ان کی سازش کے تحت ہوتا ہے، لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ارتداد کیوں پھیل رہا ہے اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں جلدی میں انشاءاللہ چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ کیوں لوگ مرتد ہو رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ آج کے زمانے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں، یا ہم میں سے بعض یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعوت کمزور پڑ گئی ہے، یا ہمارے پاس ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی علم موجود نہیں، ہمارے پاس قرآن کریم کے دلائل موجود نہیں، ہمارے پاس احادیث موجود نہیں ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں کا خیال ایسا ہے، لیکن واللہ ایسی بات نہیں۔
آج جو ارتداد یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب جو ہے وہ ہمارا خواہش نفس ہے۔ خواہشات نفسانی کی پیروی کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ لوگ خواہشات نفسانی کی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں، خواہشات نفسانی، نفس خواہش کرتا ہے، نفس اپنے آپ کو پابند کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں 5 وقتہ نمازوں کا پابند کیا۔ کتنے لوگ اس پابندی کو قبول کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے؟ اسی طرح سے اسلام نے حرام اور حلال طریقوں کو الگ الگ کر دیا ہے کہ بھئی یہ حرام طریقہ ہے، آپ کو اس سے بچنا ہے، یہ حلال طریقے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے آپ کمائیے۔ تو اسلام نے ہمارے لیے حلال اور حرام طریقوں کو واضح کیا ہے اور ہمیں اس بات پر لایا ہے کہ آپ کو صحیح کام کرنا ہے، صحیح زندگی بسر کرنی۔ آپ اگر اسلام میں ہیں تو آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ عشق بازی نہیں کر سکتے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو دین اسلام کا خیال رکھنا پڑے گا، لیکن ہمارا نفس جو ہے وہ ان پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان پابندیوں سے کیسے دور رہا جائے؟ اب ایک مسلمان گھر میں، ایک اسلامی گھر میں ابا مسلمان ہیں، اماں مسلمان ہیں، اگر وہاں پر رہ کر کے میں اپنی آزادی کے ساتھ سارے خرافات اور ساری غلط چیزیں کروں تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے۔ لہذا انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے انسان ارتداد کو ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، میں اسلام کو نہیں مانتا، میں قرآن کریم کو نہیں مانتا، میں احادیث کو نہیں مانتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس کچھ دلائل موجود ہوں گے، اس نے کچھ اسلام کا مطالعہ ایسا کیا ہوگا کہ اس کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا اس کے پاس شکوک و شبہات ہوں گے۔ وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایسے بھی کیسز ہیں، لیکن زیادہ جو ہمارے ہاں ارتداد ہے نا وہ خود خواہشات نفسانی کی اتباع کی وجہ سے۔ اور صرف ارتداد نہیں، الحاد کا فتنہ وہ بھی ایک قسم کا ارتداد ہی ہے، الحاد بھی ایک قسم کا ارتداد ہی ہے۔ الحاد کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، یہ سارے فتنے خواہشات نفسانی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنے خواہشات نفسانی پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ان فتنوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نفسانی خواہشات کی اتباع سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ جو شخص اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگ خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ معبود بنانا ہے آپ کو، انسان کی فطرت ایسی نا، وہ معبود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے اللہ کو معبود نہیں بنایا تو وہ کسی نہ کسی چیز کو ضرور معبود بنائے گا، یا تو پتھروں کو معبود بنا لے گا یا اپنے نفس کو معبود بنا لے گا۔ یہ جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، جو شیطان ان کے ذہن میں پل رہا اس کو معبود بنا لیا۔ اسی وجہ سے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے الکافیہ والشافیہ میں، جس کو نونیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ کتاب ہے، اس کے اشعار میں ایک شعر ہے کہ ہربوا من الرق الذی خلقوا له وبلوا برق النفس والشیطان، کی لوگ اس عبودیت سے، اس غلامی سے بھاگ رہے ہیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، یعنی اللہ کی غلامی، اللہ کے عبد ہونے سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو معبود ماننے سے بھاگ رہا ہے، اللہ کی عبدیت کا اقرار کرنے سے بھاگ رہا ہے، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے ہم بندے ہیں، اس بات سے بھاگ رہا ہے، تو وہ انسان نفس یا شیطان کو معبود ماننا شروع کر دیتا ہے، اس آزمائش میں جا کر کے پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ وأضلہ اللہ علی علم، اور جب خواہشات کو انسان معبود بناتا ہے، اس کے پاس کتنا بھی علم ہو، اللہ رب العالمین علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہے، انہوں نے کتابیں بھی پڑھی ہیں، انہوں نے خطبات بھی سنے، انہوں نے تقریریں بھی سنی ہیں، اور علماء کی باتوں کا، ان قرآن کریم اور احادیث کے دلائل کا کوئی جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن بس انکار تو انکار۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے علم کے باوجود ان کو گمراہ کر دیا، کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کے پجاری بن کر کے بیٹھے ہوئے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو خواہشات کی اتباع سے روکے، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو لہذا خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا۔
ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے. اگر اس کو بہت آزاد چھوڑ دیا گیا تو یہ ارتداد کی شکل میں، الحاد کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح سے ارتداد کے بڑھنے یا ارتداد کے فتنے کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں علم دین کی کمی ہوتی چلی جا رہی. ہم لوگ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، وہ علم جو ثابت رہنے والا علم نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا علم نہیں ہے. یہ قرآن کریم اور یہ احادیث کا علم، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے ہمیں قریب کر دیتی. لیکن ہم اس علم دین سے غافل ہیں، ہم ایمان سے غافل ہیں، ہم اسلام سے غافل ہیں. علم کی کمی انسان کو ادھر ہی لے کر کے جائے گی، ارتداد کی طرف، الحاد کی طرف. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ارتداد کی خبریں آ رہی تھیں نا، فلاں قبیلہ مرتد ہوا، فلاں قبیلہ مرتد ہوا، یہ ارتداد کی خبر مدینہ سے نہیں آئی تھی، یہ ارتداد کی خبر شہر مکہ سے نہیں آ رہی تھی، یہ ارتداد کی خبر شہر طائف سے نہیں آ رہی تھی. اہل علم نے ذکر کیا کہ یہ 3 شہر محفوظ تھے، مدینہ، مکہ اور طائف. اس کے علاوہ جتنے بھی شہر تھے جہاں تک اسلام پہنچا تھا، وہاں کے قبیلوں میں سے بعض قبیلوں کے مرتد ہونے کی ضرور خبر آئی تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مدینہ، مکہ اور طائف والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے یا آتے جاتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر کے انہوں نے دین سیکھا تھا، دین کو پڑھا تھا، دین کو سمجھا تھا، اس لیے وہ ارتداد سے محفوظ رہے. اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو چکی تھی. لیکن جو دور کے لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے علم حاصل نہیں کیا تھا، وہ لوگ ارتداد کے شکار ہو، وہ لوگ مرتد ہوئے تھے. اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، جس میں ہرقل نے ابو سفیان کو بلا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے. اس میں ایک سوال اس نے یہ کیا تھا کہ کیا کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے دین سے مرتد ہو جاتا؟ اور اس وقت ارتداد کا کوئی واقعہ نہیں تھا. تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ لا، نہیں، ایسا نہیں. جو شخص اسلام میں داخل ہوا نا، وہ اسلام سے واپس نہیں آیا. تو اس وقت ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب ایمان کی بشاشت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی معرفت، ایمان کا علم لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو کوئی شخص مرتد نہیں ہوتا. علم مضبوط ہوگا تو ارتداد کی طرف نہیں جائیں گے، علم کمزور ہے تو ارتداد کی طرف جائیں گے. ہمارے یہاں ہم نوجوانوں کو، اپنے لڑکیوں کو جو ہمارے گھروں میں رہ رہی، ہم علم کے لیے بھیج رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ان کو انجینئر بنا رہے ہیں، بڑے بڑے خواب ان کے بارے میں، لیکن علم دین کی طرف ہم ان کو راغب نہیں کر رہے. پھر ایسے ہی لوگوں کی جانب سے خبریں آ رہی. بہت سارے اسباب ہیں، میں ذکر کر سکتا ہوں، لیکن وقت میرا ختم ہو گیا ہے، اور بلکہ 2-4 منٹ میں نے زیادہ لے لیا ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بہت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی جائے گی. لیکن بس میں آخری جملے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ارتداد کے فتنوں کے تعلق سے الحمدللہ ہمارے پاس لائحہ عمل بھی موجود ہے، ہمارے پاس نصاب بھی موجود ہے، ہمارے پاس تیاری بھی موجود ہے. بس اس کو سمجھنا ہے کہ کیسے اس فتنے کا مقابلہ کیا جائے اور کیسے بچایا جائے. اور الحمدللہ یہ چیز معلوم ہے ہم سب کو کہ جو مرد حضرات، جو نوجوان مسجدوں میں آتے ہیں، علماء کے دروس میں آتے ہیں، جو ہماری بہنیں اور ہماری مائیں جو مسجدوں میں آ کر کے خطبات سنتی ہیں، تقریریں سنتی ہیں، الحمدللہ ان کی جانب سے اس طرح کی خبریں نہیں آتی. الحمدللہ یہ جو ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں دین ایمان ہے. ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ان کا نام مریم فاطمہ زینب ہے، لیکن ان کے گھروں کے اندر اسلام نہیں ہے. وہیں سے ارتداد کی خبریں آ رہی. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن کام ضرور کرنا ہے، کام ضرور کرنا ہے. اور یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں نا، تو آپ اسلام کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، آپ اپنا نقصان کریں گے. اور یہ اسلام، اللہ رب العالمین نے جیسے کہا نا، اسلام یعلو، یہ غالب ہو کر کے رہے گا، کوئی کچھ بھی کر لے. آج لوگ مرتد اگر ہو جائے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ان کی جگہ پر آ کر کے اسلام کی خدمت کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی شخص اپنے دین کو چھوڑ جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ ہر طرح سے پرفیکٹ ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو خوف نہیں ہوگا. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری آیت، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ،
اگر تم دین اسلام چھوڑ جاؤ تو چھوڑ دو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ ایک اور قوم پیدا کر دے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور پھر وہ تمہاری طرح سے کافر و فاسق نہیں ہوں گے، وہ ایمان کی اور اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ارتداد اختیار کرنے والے لوگ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں ان کو سمجھانا ہے، پھر بھی ہمیں انہیں صحیح رہنمائی کرنی ہے، پھر بھی ہمیں اس فتنے کو توڑنے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو بھی کوششیں ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین نوجوان نسل کی اور ہم سب کی ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری نوجوان ماؤں اور بہنوں اور ہمارے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں کی بھی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ہر طرح کے فتنے، چاہے وہ الحاد کا ہو، ارتداد کا ہو، شرک اور کفر اور نفاق کا ہو، الہ العالمین ہر طرح سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو ویسے ہی مزین فرما دے جیسا کہ تو نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کو مزین فرمایا تھا۔ الہ العالمین تو ہم سب کو اسلام سے محبت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔